اور تو کیکر کی لکڑی کی قربانگاہ 5 ہاتھ لمبی اور 5 ہاتھ چوڑی بنانا۔ وہ قربانگاہ چوکھٹی اور اس کی اونچائی 3 ہاتھ ہو، اور تو اس کے لیے اس کے چاروں کونوں پر سینگ بنانا، اور وہ سینگ اور قربانگاہ سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں، اور تو ان کو پیتل سے مڑنا۔ اور تو اس کی راکھ کو اٹھانے کے لیے دیگیں اور بیلچے اور کٹورے اور سیخیں اور انگیٹھیاں بنانا، اس کے سب ظروف پیتل کے بنانا، اور اس کے لیے پیتل کی جالی کی جھنجری بنانا، اور اس جالی کے چاروں کونوں پر پیتل کے 4 کڑے لگانا، اور اس جھنجری کو قربانگاہ کی چاروں طرف کنارے کے نیچے اس طرح لگانا کہ وہ اونچائی میں قربانگاہ کی آدھی دور تک پہنچے۔ اور تو قربانگاہ کے لیے کیکر کی لکڑی کی چوبے بنا کر ان کو پیتل سے مڑنا، اور تو ان چوبوں کو کڑوں میں پہنا دینا کہ جب کبھی قربانگاہ اٹھائی جائے وہ چوبے اس کے ساتھ دونوں طرف رہیں۔ تختوں سے وہ قربانگاہ بنانا، اور وہ کھوکھلی ہو، وہ اسے ایسی ہی بنائے جیسی تجھے پہاڑ پر دکھائی گئی ہے۔ پھر تو مسکن کے لیے صحن بنانا، اس صحن کے جنوبی سمت کے لیے باریک بٹے ہوئے کتان کے پردے ہوں جو ملا کر 100 ہاتھ لمبے ہوں، یہ سب ایک ہی سمت میں ہوں، اور ان کے لیے 20 ستون بنے، اور ستونوں کے لیے پیتل کے 20 ہی خانے بنے، اور ان ستونوں کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی ہوں۔ اسی طرح شمالی سمت کے لیے پردے سب ملا کر لمبائی میں 100 ہاتھ ہوں، اور ان کے لیے بھی 20 ہی ستون، اور ستونوں کے لیے 20 ہی پیتل کے خانے بنے، اور ستونوں کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی ہوں۔ اور صحن کی مغربی سمت کی چوڑائی میں 50 ہاتھ کے پردے ہوں، اور ان کے لیے 10 ستون، اور ستونوں کے لیے 10 ہی خانے بنے، اور مشرقی سمت میں صحن ہو۔ اور صحن کے دروازے کے ایک پہلو کے لیے 15 ہاتھ کے پردے ہوں، جن کے لیے 3 ستون، اور ستونوں کے لیے 3 ہی خانے بنے، اور دوسرے پہلو کے لیے بھی 15 ہاتھ کے پردے اور 3 ستون اور 3 ہی خانے بنے۔ اور صحن کے دروازے کے لیے 20 ہاتھ کا ایک پردہ ہو جو آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا ہو، اور اس پر بیل بوٹے کڑے ہوں۔ اس کے ستون 4 اور ستونوں کے خانے بھی 4 ہی ہوں، اور صحن کے آس پاس سب ستون چاندی کی پٹیوں سے جڑے ہوئے ہوں، اور ان کے کنڈے چاندی کے اور ان کے خانے پیتل کے ہوں۔ صحن کی لمبائی 100 ہاتھ اور چوڑائی ہر جگہ 50 ہاتھ، اور کنات کی اونچائی 5 ہاتھ ہو۔ پردے باریک بٹے ہوئے کتان کے اور ستونوں کے خانے پیتل کے ہوں۔ مسکن کے قسم قسم کے کام کے سب سامان اور وہاں کی میخیں اور صحن کی میخیں یہ سب پیتل کے ہوں۔ اور تو بنی اسرائیل کو حکم دینا کہ وہ تیرے پاس کوٹ کر نکالا ہوا زیتون کا خالص تیل روشنی کے لیے لائیں تاکہ چراغ ہمیشہ جلتا رہے۔ خیمہ اجتماع میں اس پردہ کے باہر جو شہادت کے صندوق کے سامنے ہوگا، ہارون اور اس کے بیٹے شام سے صبح تک شمعدان کو خداوند کے روبرو آراستہ رکھیں۔ یہ دستور العمل بنی اسرائیل کے لیے نسل در نسل سدا قائم رہے۔ آمین۔